Blessing in the mighty and precious name of Jesus Christ of Nazareth. آج پھر آپ کے ساتھ ہیں اس ایمان کے پروگرام کو آپ کے پاس لا کے ایمان کی باتوں کو، اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ اس سرمن کے وسیلے، ان باتوں کے وسیلے آپ کی زندگی میں ایمان آئے گا۔ ہم لوگ پچھلے 2 پروگرام سے ایک بات کر رہے تھے، ایک شخص جس کا نام ابراہیم ہے، ایک شخص جس کو خدا بلاتا ہے جینیسس 12 کے اندر، وہ شخص جو بت بنایا کرتا تھا، وہ شخص جو بت بیچتا تھا، وہ شخص جس کا بتوں کا کاروبار تھا، اور خاندانی طور پہ وہ یہی کام کرتے تھے۔ اس شخص کو خدا بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے اپنا ملک، اپنے ناطے دار، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ دے۔ اور جو پہلی برکت خدا اس کو بولتا ہے، اس کی دوسری نمبر آیت کے نا پیدائش کی، اس میں کہتا ہے میں تجھے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ مگر جو سیکنڈ بلیسنگ خدا اس کو بولتا ہے وہ کہتا ہے اور برکت دوں گا۔ جسٹ تھنک فار اے منٹ، آج تھوڑی دیر کے لیے اسی لفظ کے اوپر بات کرتے ہیں، میں تجھے برکت دوں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ خدا آپ کو لعنت نہیں دینا چاہتا۔ ہم ایک دوسرے کو کافی دفعہ لعنت دینا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے اوپر قرض ڈالنا چاہتے ہیں، ہم کافی دفعہ اپنے بچوں کے اوپر لعنت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے بہت سی دفعہ دیکھا ہوگا لوگ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کسے کام دا نہیں ہے گا، یہ کچھ نہیں کر پائے گا، ایک کو ککھ نہیں ہونا، انہیں بونا رہ جانا ہے، اے ویکھنا نیا رہ جانا ہے۔ اینڈ یو سی دیٹ کڈ وین ہی گروز اپ he lives the same what you said to him. Sometime میں نے بہت دفعہ دیکھا ایک بچہ کھیل رہا ہوگا، ماں کہنے لگی اور ڈگ جانا ہی ڈگ جانا ہی ڈگ جانا ہے، اینڈ دین سڈنلی کراخ، وہ بچے کو دیکھتے گر جاتا ہے۔ واٹ از مین؟ You are saying something, you are prophesying something that will going to happen and it happens in the end. اسی طرح خدا اس کو کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا۔ کیا خدا اس شخص کو کہتا ہے؟ پہلے اس سے خدا وعدہ کرتا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ موسٹلی لوگ برکت ڈھونڈ رہے ہیں، ہم سب برکت ڈھونڈ رہے ہیں، مگر خدا اس شخص کو کہتا ہے میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ اس کے بعد خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا، کیونکہ خدا جانتا تھا اس شخص کی جو فرسٹ نیڈ ہے وہ برکت نہیں ہے، اس شخص کی جو پہلی نیڈ ہے وہ اولاد ہے، اس شخص کی جو پہلی نیڈ ہے وہ اس کی زندگی، اس کے تخم میں سے کوئی بچہ پیدا ہو، جو کہ بچہ جو کہ ہے اس کی جائیداد کا، اس کے پیسے کا، اس کی دولت کا وارث ہو سکے، اور وہ خوشی منا سکیں، خوشی میں زندگی جی سکیں اور خوش رہ سکیں۔ اینڈ دیٹ گاڈ سیز ٹو ابراہیم میں تجھے برکت دوں گا۔ کیا برکت ہے آج آپ کے پاس؟ آپ کس برکت کو برکت سمجھتے ہیں؟ آپ کس برکت کو برکت جانتے ہیں؟ آپ کس برکت کو برکت سمجھتے ہیں؟ کافی دفعہ اگر ہمارے پاس تھوڑے پیسے آ جائیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس برکت آ گئی ہے۔ کافی دفعہ اگر ہمارے یہاں کوئی ایسا کام ہو جائے جو ہم سوچ سکتے ہوں کہ ہمارا نہیں ہو سکتا، ہمیں لگتا ہے برکت آ گئی ہے، اور ہم اس خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ مگر وہ شخص سب کچھ پانے کے بعد جب اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوتا ہے، اور اسحاق آلموسٹ چند تھیولوجنز کا ماننا تقریباً 16 سال کا تھا، جب پیدائش 22واں باب شروع ہوتا ہے، جب خدا اس سے وہ بچہ سخنی قربانی کے لیے مانگتا ہے۔ سخنی قربانی انگلش کے لفظ برننگ سیکریفائس ہے، وہ قربانی جو جلائی جاتی ہے، وہ قربانی جو کہ آپ خدا کو جلا کے پیش کرتے ہو، اس کے لیے مانگتا ہے۔ اور وہ شخص سب کچھ چھوڑ کے، سب چیزیں علیحدہ کر کے، اپنے بیٹے کو لے کے، لکڑیاں لے کے، آگ لے کے، نوکر لے کے اس جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پہ قربانی دینی ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا بیٹا اس کی برکت نہیں ہے، اس کا خدا جس نے اس کو وعدہ کیا ہے وہ اس کی برکت ہے۔ وہ خدا اس بچے کو اس راکھ میں سے دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ وہ خدا جس نے اس کی بیوی کے بند رحم کو کھولا، بانج رحم کو کھولا، مردہ رحم کے اندر زندگی ڈالی، وہ خدا اس بچے کو اگر وہ سوکھنی قربانی کے لیے دے دیا جاتا تب بھی وہ خدا اس کو زندہ کر سکتا تھا۔ اور جب وہ بچے پہ چھری پھیرنے کو تھا تو بائبل مقدس مجھے اور آپ کو یہ بتاتی ہے اور سناتی ہے اور سکھاتی ہے، اور آج میرے اور آپ کے لیے ایمان لے کے آتی ہے۔ ایک آسمان سے آواز آتی ہے تو اپنی چھری اس بچے پہ نہ چلا۔ واٹ یو آر گیونگ سیکریفائس فار گاڈ؟ آپ کیا سیکریفائس اس خدا کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ بائبل میں وعدہ ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ وہ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، وہ خدا آپ کو برکت دینے کے لیے تیار ہے، وہ خدا آپ کو برکت دینے کا پلان رکھتا ہے، وہ خدا آپ کے لیے برکتوں کے دروازے کھولنا چاہتا ہے، وہ خدا آپ کے لیے برکتوں کی نعمتوں کے دروازے کھولنے کا اختیار رکھتا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے اے سونے والے جاگ تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا۔ واٹ ڈز بائبل سیز؟ جو سو رہے ہیں ان کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ سو رہے ہیں یا جاگ رہے ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے، خدا آپ کو بڑھائے، تو آپ کو جاگنے کی ضرورت ہے، آپ کو ایمان رکھنے کی ضرورت ہے، آپ کو بھروسہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ فار گاڈ نتھنگ از امپاسبل۔ خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن ہے۔ وہ وہی خدا ہے
جو کہ بحر کلزم کو کھول سکتا ہے وہی خدا ہے، جو کہ پتھر سے پانی دے سکتا ہے وہ وہی خدا ہے، جو منع بھی اتار سکتا ہے وہ وہی خدا ہے، جو چاہے کرنے کا اختیار رکھتا تھا، ہے اور رہے گا۔ یہی مکاشفے کی کتاب مجھے اور آپ کو سکھاتی اور بتاتی ہے، میں الفا ہوں اور اومیگا ہوں، میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ابتدا ہوں، میں انتہا ہوں۔ وہ خدا جس نے ابراہیم کو بولا وہ جو آپ کو بول رہا ہے، میں تجھے برکت دوں گا۔ God want to bless to you. God want to bring blessings in your life. خدا آپ کی زندگی میں ان برکتوں کو لانا چاہتا ہے، خدا ان برکتوں کو آپ کی زندگی میں ڈھیلنا چاہتا ہے، خدا ان برکتوں کو آپ کی زندگی میں امپارٹ کرنا چاہتا ہے، خدا ان برکتوں کے دروازوں کو آپ کی زندگی میں کھولنے کا اختیار رکھتا ہے۔ Are you ready to receive it؟ کیا آپ تیار ہیں اس کو لینے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس کو پانے کے لیے؟ کیا آپ تیار ہیں اس کو اپنی زندگی میں لینے کے لیے؟ کیا آپ کا پلان ہے کہ خدا جو کہہ رہا ہے وہ کرنے میں قوی اور قادر ہے؟ کیا آپ کو ایمان ہے کہ خدا سب کچھ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کو ایمان ہے کہ خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے؟ Just want to say to you one thing. If you haven't accepted Jesus Christ as your personal savior, آج وہ دن ہے کہ آپ اپنی زندگی اس کو دے دیں۔ If you hasn't accepted Jesus as your personal savior, آج وہ وقت ہے کہ آپ اس کو بلائیں اور وہ آپ کے گناہوں سے آپ کو معاف کر سکے۔ میں تجھے برکت دوں گا۔ I don't know آپ کی برکت کیا ہے۔ For me, the greatest blessing is to receive Jesus Christ as personal savior. تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ That's what Paul said. اس مال کی کتاب 16 باب 31 نمبر آیت میں اس صوبیدار سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ وہ کہتا ہے تو یسوع مسیح پر ایمان لا، تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ پال اس کو دا گریٹسٹ میریکل پریچ کرتا ہے، پال اس کو گریٹسٹ بلیسنگ پریچ کرتا ہے، اور خدا کہتا ہے میں تجھے برکت دوں گا۔ خدا نے آپ کو برکت دی ہے، کیا آپ اس برکت کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اگر آج تک آپ اس کو نہیں جانے تو آج دن ہے کہ آپ اس کو جانیں۔ جسٹ ریڈ دا بائبل، جسٹ اسٹڈی دا ورڈ آف گاڈ۔ اگر آپ پرانا نامہ، اگر آپ نیو بگنر ہیں، if you can't read the Old Testament, try to read the 4 Gospels written by Matthew, Mark, Luke and John, and it will going to change your life forever. میں تجھے برکت دوں گا۔ خدا آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، کیا آپ اس برکت کو پانے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ I hope that God has a plan for your life. There is a plan of God, there is a purpose of God, and there is a will of God for you even also. Blessing you from this beautiful place and hope to see you very soon once again. Keep on praying for us. We are praying for you. God bless you, my brothers and sisters.